اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے میں تھی، جس خطبے کو خطبہ فدقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر مختلف موضوعات ہیں جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائے، اور انہی میں سے ایک قرآن کریم کا تعارف، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شناخت قرآن، قرآن کریم کی معرفت۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے، کسی بھی چیز کو خریدنے سے پہلے ایک مرحلہ جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو اس چیز کی شناخت ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اس کی ایک مثال دے کے پھر اسی موضوع کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، کیونکہ 2 لیکچرز اس سے پہلے ہو چکے ہیں اس موضوع کے، یہ ظاہراً آج آخری لیکچر ہوگا۔ انشاءاللہ ہم جو بقایا خصوصیات رہ گئی تھی ان کو آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ مثال اس کی اس طرح بعض علماء نے بھی دی، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہی موبائل آپ دیکھیں کہ ہر کسی کے پاس ہے، تقریباً آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ڈیجیٹل موبائل نہ ہو۔ بہت کم ہی افراد ہیں جو نہیں رکھتے ڈیجیٹل موبائل۔ نئی نسل خصوصاً قیمتی سے قیمتی ڈیجیٹل موبائل خریدتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جب موبائل خریدنا ہوتا ہے کسی نے، عموماً اس کی پہلے انفارمیشن لیتے ہیں، اس کی معلومات لیتے ہیں، اس میں کیا کیا ہے۔ یہ وہ شناخت کا مرحلہ ہے، یعنی چیز کو خریدنے سے پہلے آپ اس کی شناخت حاصل کر رہے ہیں تاکہ بعد میں آپ اس کو صحیح یوز کر سکیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم جو اتنا عظیم ذخیرہ ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک مرحلہ ہے شناخت کا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس لیے ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور یہ انسان کو کس طرح سعادت مند بنا سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اس کتاب کی درست شناخت نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو ڈسکس کیا، اور یہ بڑا بنیادی موضوع ہے، خود شناخت قرآن، اور بھی بعض علماء اور بزرگان نے اس موضوع کے اوپر ڈسکشنز کی ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے کے اندر اپنے اس خطبے کے اندر 20 خصوصیات قرآن کریم کی بیان کی ہیں۔ اگر ان 20 خصوصیات کی طرف کوئی توجہ کرے تو بہت آسانی سے قرآن کریم کی معرفت اور شناخت حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں جو آخری آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ متجلیۃ ظواہرہ، اس قرآن کریم کا ظاہر متجلی ہے، یعنی یہ قرآن تجلی ہوا ہے۔ خداوند متعال کی قدرت، خداوند متعال کی عظمت اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ درک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی بنیادی خصوصیت جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مختبط بہ اشیاءہ، مختبط بہ اشیاءہ، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے پیروکاروں پہ لوگ دوسری قومیں رشک کرتی ہیں، غبطہ کرتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے، ایک حسد کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے، ایک غبطہ۔ حسد ممنوع ہے لیکن غبطہ کیا جا سکتا ہے۔ غبطہ کہتے ہیں آپ کسی کے اندر ایک خصوصیت دیکھتے ہیں، کسی کے پاس ایک چیز دیکھتے ہیں، مثلا کسی کے پاس فراوان مال دیکھتے ہیں، کسی کے پاس نعمتیں دیکھتے ہیں، کسی کے پاس ذہانت دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں خدا مجھے بھی ایسی عطا کر، ٹھیک ہے، یہ تیری نعمتیں ہیں، مجھے بھی عطا فرما۔ اس وجہ سے کہا گیا نا کہ حسد کے متعلق تو بہت ساری احادیث ہیں، بعض احادیث میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے کہ حاسد جو ہوتا ہے، کسی سے حسد جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ در حقیقت خدا سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر توجہ کریں، یعنی خدا نے بندوں کو اپنی نعمتیں دی ہیں نا، اگر کسی کو خدا نے بیٹے دے دیے ہیں زیادہ اور کوئی ان سے حسد کر رہا ہے تو یہ اللہ کے مقابل میں در حقیقت، یعنی اللہ کی نعمتیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تم نے اس کو کیوں دی ہیں، اے اللہ تم نے اس کو پیسہ کیوں دیا۔ تو حاسد در حقیقت اللہ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حسد بہت شدت سے منع کیا گیا کہ حسد مت کرو۔ ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ غیبتہ ہے، رشک اور غیبتہ، یعنی اے خدا مجھے بھی یہ نعمتیں عطا فرما۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ
چاہے کوئی دشمن ہے مسلمانوں کے یا مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہیں جو دوسرے مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے ادیان سے، وہ رشک کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے اس کے پیروکاروں پہ. یعنی یہ کتاب ایسی ہے، دیکھیں نا کسی کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہو تو لوگ رشک کرتے ہیں نا، دیکھو یار اس کے پاس کتنی بہترین گاڑی ہے، ٹھیک ہے، دیکھو اس کا بچہ کتنا لائق ہے. عمومی محفلوں میں ہوتا ہے، دیکھو اس کی بیٹی کتنی صالحہ ہے، کتنی جو ہے وہ نیک ہے، دیکھو فلاں کا بیٹا کتنی بڑی شخصیت ہے. لوگ رشک کرتے ہیں. ٹھیک، دوسروں کی اگر کوئی دوسروں کے پاس ایک چیز ہو اور ہمارے پاس نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اللہ ہمیں بھی ایسی چیز دے. یہ انسان کی طبیعت میں ہے. قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ دوسرے تمام مکاتب وہ جب پڑھتے ہیں نا اس کو تو یہ کتاب غیبتے میں ڈال دیتی ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان جن کے پاس کتاب ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے تاکہ مسلمانوں کی یہ عظمت کم ہو. یہ بہت بڑی عظمت ہے. آج دنیا میں واحد وہ دین ہے کہ اور وہ امت ہے جن کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، وہ مسلمان ہیں. نہ نصارہ کے پاس موجود ہے، کیونکہ نصارہ کا بھی تاریخی لحاظ سے ان کے علماء خود ثابت کر چکے ہیں کہ جو انجیل ہے وہ تحریف شدہ ہے. اسی طریقے سے تورات بھی یہودیوں کے پاس جو ہے وہ تحریف شدہ ہے. واحد مسلمان ہے جن کے پاس اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام در حقیقت آپ دیکھیں کہ اس کے اندر معارف ہیں، اس کے اندر علم، کیونکہ علمی علم ہے نا، اور اس کی وجہ سے وہ غیبتہ کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے. مسلمان ان کے پاس اتنا عظیم خزانہ اور ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں. جس طریقے سے آپ دیکھیں کسی کے پاس اگر فرض کریں 3 لاکھ کا موبائل ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ میں نے کرنا کیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بعض ہوتے ہیں جو ضرورت کے تحت چیزیں لیتے ہیں، اچھا لیپ ٹاپ لے لیا، اچھا موبائل لے لیا، ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت ان کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ پوری انفارمیشن لیتے ہیں، ٹیکنالوجی کا کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے. بعض نے صرف رکھا ہوتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی موبائل ہے آپ سے اچھا، ٹھیک ہے. بعض اس لیے، بعض اکثر یہی چلتا ہے نا، دیکھو دیکھی ہمارے پاس اتنے لاکھ والا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہیں جن کے پاس 2-3 لاکھ کے موبائل ہیں، لیکن وہ اس سے کام 2000 والے موبائل والا کر رہے ہیں، صرف فون سننا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھ لیں. یعنی 10,000 کا موبائل آ جاتا ہے جس سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یعنی ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے. دوسرے رش کر رہے ہیں لیکن اس کو اس کی قیمت کا احساس ہی نہیں ہے. تو اصل میں قرآن کریم وہ کتاب ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، جس سے دوسری قومیں رش کرتی ہیں اس امت پہ جن کے پاس یہ ہیں. لیکن یہ مسلمان بیچارے بدقسمت کہ جن کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے لیکن یہ ذلیل اور خوار ہیں، در در پہ پھر رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں. جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، وہ تو تھے معزز مسلمان ہو کر اور تم ہوئے رسوا تارک قرآن ہو کر. اس طرح کا کلام ہے علامہ اقبال کا کہ وہ تو زمانے میں تھے معزز مسلمان ہو کر اور تم کیا ہوئے رسوا، آپ بھیکھاری بنے پھر رہے ہو. قرآن جیسے عظیم خزانہ جس امت کے پاس ہو کہ جو ہر مسئلے کا حل بتاتی ہے وہ کتاب، اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ در بدر پھر رہے ہوں. اس میں ایک بڑا بنیادی موضوع ہے کہ وہ بھی اگر وقت کبھی ملا تو ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں نے قرآن کو کیوں چھوڑا، کیا وجوہات بنیں کہ مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن نکل گیا. اس میں ایک بنیادی ترین وجہ خائن حکمران جو پوری تاریخ میں مسلمانوں پہ مسلط رہے ہیں، بنو امیہ، بنو عباس اور اس طرح بعد میں، انہوں نے مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر مسلمانوں کی زندگیوں میں قرآن رہتا تو ان کی حکومتیں نہ رہتی. اصل میں ان ہوس پرست حکمرانوں نے عوام کو محروم کیا. عوام کی بے شعوری بھی تھی لیکن انہوں نے مسلمانوں کو اس نوبت تک پہنچایا. اس وجہ سے یہ قائد الی الرضوان اتباعہ، یہ قرآن کریم قیادت کرتا ہے کس چیز کی طرف؟ الی الرضوان اتباعہ، اپنے پیروکاروں کی اللہ کی رضوان تک پہنچانے میں. یعنی یہ قرآن کریم وسیلہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے اللہ کی رضوان، اس کے ذریعے سے ملتی ہے. یعنی
آپ دیکھیں دنیا میں ہر مذہب کا انسان جو بھی ہے، جس دین کا بھی ہے، وہ اللہ کی رضوان اور رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. رضوان اللہ ہی الاکبر. جنت سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضوان. سیدہ فرماتی ہیں کہ جو اس قرآن کی قیادت میں چلتا ہے، دیکھیں دو تعبیریں، ایک ہوتا ہے قائد، ایک ہوتا ہے سائق. بعض اوقات ہانکنے والے ہوتے ہیں، جس طرح ریوڑ کے پیچھے ہوتا ہے نا ہانکنے والا، ان کو پیچھے سے، آگے نہیں ہوتا چروایا، وہ پیچھے سے ان کو ہانک رہا ہوتا ہے، یہ سائق ہوتا ہے. قائد وہ ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے، خود آگے چل رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پھر لشکر ہوتا ہے، اس کے پیچھے قوم ہوتی ہے، اس کو قائد کہا جاتا ہے. قرآن کریم قائد ہے، جس طریقے سے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد امت کے قائد ہیں، ٹھیک ہے، رہبر ہیں، ان کے پیچھے امت نے چلنا ہے. پہلے بھی بیان ہوا کہ بہت ساری خصوصیات جو قرآن کریم کی ہیں وہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. اہل بیت بھی قائد ہیں، قادۃ الامم ہیں، قرآن بھی قائد ہے امتوں کا، ٹھیک ہے. قرآن کریم کے پیچھے جو چلے گا، سیدہ فرماتی ہیں کہ قرآن ان کو رضوان اللہ تک پہنچا دے گا. قائد الی الرضوان اتباعہ، جو اس قرآن کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر توجہ کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جس طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کچھ بھائیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے کچھ بھائی تھے جو رات کو قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے احکام کو نکالتے تھے اور اس کے مطابق اگلا دن گزارتے تھے. یہ اصل مقصد ہے قرآن کریم کا، اس کی اتباع میں جو زندگی گزار رہا ہو. آپ دیکھیں، آپ کوشش کریں دن میں اگر 2 صفحے بھی قرآن کریم کے پڑھیں تو اس میں دیکھیں اللہ نے کیا حکم فرمایا، کیا مجھ سے باتیں کی ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اگر کوئی گھر کے متعلق چیز بیان کی ہے اخلاقی، اس میں اپنے آپ کو ڈھالیں. اگر کوئی معاشرے میں رہنے کا اصول بتایا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. رجب، شعبان، رمضان انہی کام و فرصتوں کے لیے کہ اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالیں، ہم پریکٹیکل بنیں. دعائیں، زیارتیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ان کی ایک حیثیت ہے، لیکن اللہ کا قرب سب سے زیادہ جو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جو زیارتوں کا بھی پیغام اصل میں یہی ہے. دعائیں اور زیارتیں سب اس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار سکیں. تو جب ہم عملی مرحلے پہ آتے ہیں تو پھر ہم اصل نتیجہ زندگی کا حاصل کرتے ہیں. بس قرآن کریم کی اس خصوصیت کو کس طرح سیدہ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن قائد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضوان حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ جو خصوصیت بیان فرماتی ہیں وہ یہ کہ معدن الی النجات استماعہ، جو قرآن کو سنتا ہے یہ کتاب اس کو نجات تک پہنچا دیتی ہے. یعنی قرآن کریم نجات کی کتاب ہے، کشتی نجات، جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نجات ہیں، قرآن کریم بھی کشتی نجات ہے. جو اس پہ سوار ہوگا، جو اس قرآن کریم کو سنے گا. دیکھیں نا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان رستے سے گزر ہوتا ہے، ایک بات سنتا ہے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. جس طرح جن گزر رہے تھے انہوں نے قرآن کریم سنا تو ایک دم توجہ کی، انہوں نے کہا یہ کلام تو معمولی نہیں ہے، اس سے پہلے آسمانوں سے ایسا کلام آتا تھا. ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں جنوں کی، تو پوری سورہ جن آئی اور اس کے اندر یہی تذکرہ ہوا ہے کہ ایک گروہ گزر رہا، گزرتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو وہ متوجہ ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے سے کہنا شروع ہوئے کہ یہ عام کلام نہیں ہے، یہ آسمانی باتیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غور سے قرآن لگ گیا تو آپ قرآن کو غور سے سنیں. اس وجہ سے اگر قرآن کریم کوئی پڑھ رہا ہو یا کہیں پہ لگا ہوا ہو تو اس کو یا آپ بند کر دیں یا پھر اس کو غور سے سنیں. بے پرواہی نہیں کرنی قرآن سے. یا مگر آپ مجبور ہو گئے ہیں وہاں پہ آپ کو بیٹھنا ہے تو پھر بھی آپ نے سننا ہے. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان کا ایک کام بھی ضروری ہوتا ہے اور ساتھ قرآن بھی کسی جگہ پہ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر انسان پھنس جاتا ہے. لیکن عام روٹین میں جہاں پہ بھی قرآن ہو، آپ نے ادب یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ کرنی ہے. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ سننا اور فکر کرنا. جو قرآن کو سنتا ہے اور قرآن میں فکر کرتا ہے یہ قرآن اس کو نجات تک پہنچا دیتا ہے، یعنی کامیاب ہو جاتا ہے. کامیاب انسان کون ہے؟ جو قرآن کریم کی مانتا ہو، پیروی کرتا ہو. کامیاب قوم کون سی ہے؟ جو قرآن کی پیروی کرتی ہو. تو بس
آج ہم مثلا آپ دیکھیں نا مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے، ہم نجات والے سفر نہیں کر رہے، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں ہلاکت کی طرف جا رہی ہیں، مسلمانوں کی نسلیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. قرآن در حقیقت ہمارے تمام معاملات کا حل تھا، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیا. بعض جگہ یہ ہے کہ کسی کی روح نکلنی ہو تو ہم جا کے کہتے ہیں جی چلیں جی سورہ یاسین پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ ان کا ثواب اثر ہے، لیکن اصل میں سورہ یاسین جس طرح بقول علامہ اقبال کے سورہ یاسین اس لیے تو نہیں تھی قلب قرآن، اس لیے صرف تو نہیں تھا، بلکہ اس میں تو زندگی گزارنے کے اصول بیان ہوئے ہیں، لیکن ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہے. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں جب ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو ہمارے تعلیمی اداروں کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے. لڑکیاں نشہ کر رہی ہیں، نشہ کر کے مار رہی ہیں. والدین بھیجتے ہیں بچوں کو تعلیم کے لیے، وہ آگے سے نشے ہی بن کے آ رہے ہیں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جب قرآن کو ہم نے ہر کتاب سے بھی کم ویلیو والا سمجھا. جس طرح ایک کلپ بھی بنا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو نا، کہ وہ ایک اسکول کا ٹیچر کہتے ہیں ہم نے لائبریری اسکول میں بنانی ہے، تو جس کے پاس گھر میں کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے جس کو کوئی نہیں پڑھتا، فارغ رکھی ہوئی ہے، تو اس کو کوئی لے آئے. ٹھیک ہے، تو اگلے دن سارے اسٹوڈنٹس کون سی کتاب لے کے آئے؟ قرآن کریم لے کے آئے. یہ مسلمانوں کی واقعی یہ کنڈیشن ہے. مودن الی النجات استماعہ، قرآن کریم کو جو غور سے سنتا ہے اور اس کے اوپر توجہ کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، قرآن کریم میں بہت خوبصورتی ہے، پھر نجات دیتا ہے قرآن. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنو اور خاموشی سے اس کی طرف توجہ کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے. یعنی قرآن کریم جہاں پہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنو اور اس کی طرف توجہ کرو، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی قرآن کریم کو غور سے سننے کا نتیجہ اللہ کی رحمت انسان کو ملتی ہے. یہ سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آپ دیکھیں کفار کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہم کسی بھی طریقے سے قرآن کو نہ سنیں. جو ان کے وڈیرے ہوتے تھے وہ لوگوں کو منع کرتے تھے قرآن سننے سے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان قرآن سنتا ہے اس کی طرف توجہ آتی ہے، پہلا مرحلہ جو سن کے پھر توجہ آتی ہے، پھر انسان کی زندگی بدلتی ہے. قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ آیات موجود ہیں جہاں پہ کفار خصوصاً ان کے وڈیرے منع کرتے تھے کہ قرآن کو سنا نہ کرو. اور اس موضوع پہ بھی آیات موجود ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی بات کی طرف. بہی تنا، اس کے بعد جو صفت سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ بہی تنال حجج اللہ المنورہ. اس قرآن کریم کو جو بھی پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی نورانی حجتوں تک پہنچ جاتا ہے. حجت الہیہ، حجج جن کے ذریعے سے اللہ احتجاج کرتا ہے. یہ حجت کا معنی امام سے جب پوچھا گیا تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع جو ہے وہ آسانی سے ہم سب کے ذہن میں آ جائے. حجت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جس طرح قرآن کریم کی سورہ انعام کی 26 نمبر آیت میں آیا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دیجئے کہ حجت بالغہ خداوند متعال تک ہے. حجت بالغہ یعنی پہنچا دینے والی بات. کچھ چیزیں جو اللہ نے پہنچانی ہیں مخلوق تک تاکہ کل حساب کتاب ہو سکے. اللہ نے جس طرح قرآن کریم ہے نا، قرآن کریم لطف پروردگار ہے. لطف پروردگار کا معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اس کی ہدایت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے، اس کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا فرعون کو کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس نے ہماری ہدایت بھی کی ہے. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کی ہدایت بھی کی ہے. ہدایت تکوینی بھی ہوئی ہے چیزوں کی اور ہدایت تشریعی بھی ہوئی ہے. جو مخلوقات شریعت والی ہیں جن کو راہ چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور آئین ہمیشہ کتابی شکل میں بھی بھیجا ہے اور رہبر اور رہنما بھی بھیجے ہیں. اس وجہ سے یہ آیا بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے لیے وہ حجتیں ہیں پہنچا دینے والی. ٹھیک ہے،
فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ سب ہدایت والے بن جائیں، یعنی اللہ نے اصل میں راہ دکھائی. یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ اگر اس طرح اگر جبرن اللہ نے عبادتیں کروانی ہوتی تو اللہ کروا لیتا، لیکن اللہ نے جبرن عبادتیں نہیں کروانی. اللہ کہتا ہے میں تمہیں راہ دکھاؤں گا، جو اب انتخاب کرے گا اس راہ کو وہ میرا بندہ ہوگا، میری راہ پہ جو چلے گا. جو اس پہ نہیں چلے گا وہ پھر شیطان کی پیروی میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ حجتیں رکھی، حجج بالغہ رکھی ہیں، ٹھیک ہے، حجت بالغہ رکھی ہے جس کے ذریعے سے مومنین پھر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے. قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے امام اس سے کیا مراد ہے فللہ الحجت البالغہ. حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا بہت مہم ہے. حضرت نے فرمایا کہ خداوند متعال روز قیامت سب بندگان کو جب اکٹھا کرے گا محشر میں تو کہے گا اے بندے مان بتاؤ کہ دنیا میں عالم تھے یا جاہل تھے. پہلے یہ پوچھے گا کہ میرا دین کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. اگر یہ کہے کہ میں عالم تھا، اگر بندہ یہ کہے گا کہ خدا میں عالم تھا تیرے دین سے، تو پھر خدا پوچھے گا میں جو علم تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. اور اگر یہ کہے گا کہ میں جاہل تھا تو کہے گا علم حاصل کیوں نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہ بعض جس طرح سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم نہ عالم کی سنیں نہ ہم عمل کریں، کیونکہ جو سنتا ہے اس کو تو عمل کرنا پڑتا ہے، اس کی کل پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے تاکہ ہماری کل پکڑ نہ ہو. نہ، یہ چور رستہ ہے، اس طرح آپ نہیں بچ سکتے. دنیا میں اس طرح آپ وارداتیں ڈال دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس طرح کوئی نکلنے والا نہیں ہے. وہاں پہ اللہ جو عالم ہوگا اس سے کہے گا کہ علم کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا. اور جو عالم نہیں ہوگا، جو یہ کہے گا اللہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا، اللہ کہے گا اس کو علم کیوں نہیں حاصل کیا. عالم تمہارے علاقے میں تھا، تمہارے محلے میں تھا، تمہارے شہر میں تھا، تم نے اس سے علم حاصل کیوں نہیں کیا. اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، وہ تو پڑھنے گیا تھا، اس نے تو اتنے سال لگائے علم حاصل کیا، اور تمہیں علم بھی تھا کہ وہ اس علاقے میں رہتا ہے، لیکن تم نے اس سے انفارمیشن کیوں نہیں لی دین کی. جب یہ اللہ کہے گا تو اس ذریعے سے اللہ پھر حجت پوری اس طریقے سے حجت کو پورا کرے گا. یہ وہ حجت بالغہ ہے. اور پھر ہر کسی کی جو عقاب ہوگا وہ اس وقت ہوگا. جس نے اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کیا ہوگا اس کو بھی سزا ملے گی، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا ہوگا اس کو بھی سزا ملے گی، اور جس نے علم کے ساتھ عمل کیا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ وہ معنی ہے حجت بالغہ کا. یعنی اللہ قیامت والے دن ایک ایک بندے سے آپ نے پوچھے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. بس ہمیشہ اللہ کی حجتیں جو ہیں حجج الہیہ وہ بندوں کے لیے آتی رہتی ہیں. اس وجہ سے ہمارے شیعہ کا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر زمین کے اوپر 2 لوگ بھی رہ جائیں تو ایک ان میں سے حجت خدا ہوں گے، ایک امام ہوں گے. لولا حجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو لے کے نگل جائے. اللہ کی طرف سے ہمیشہ زمین کے اوپر حجت موجود ہے، چاہے غیبت میں ہو چاہے ظاہر میں ہو، لیکن ہو حتماً حجت ہوگی. اگر غیبت میں بھی ہوگی حجت خدا تو ایک خاص طریقے سے اس کی طرف سے پیغام پہنچتا رہے گا، خاص طریقے سے. اس کے بعد جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے خصوصیت بیان کی وہ یہ کہ یہ قرآن کریم عزائمہ المفسرہ، دین کے جتنے فریضے ہیں، عزائم عظیمہ کی جمع ہے، عظیمہ فریضے کو کہتے ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ قرآن نے بیان کر دی ہیں. یہ قرآن ان کی تفسیر کرنے والا ہے، جتنی ذمہ داریاں انسان کے ساتھ زندگی میں ہیں. اور جو بعض جگہ پہ اگر کوئی مثلا ایسا موضوع ہے کہ جو صرف کلی طور پہ بیان ہوا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی ہے. بس قرآن کریم در حقیقت تمام فرائض کی تفسیر کر رہا ہے. عزائمہ المفسرہ، عظیمہ کی جمع ہے عزائم، عظیمت اللہ یعنی فریضت اللہ، جو چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں وہ ساری قرآن کریم میں تفسیر ہوئی ہیں. اس کے بعد وہ محارمہ المحذرہ،
قرآن کریم نے جتنی بھی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ بھی، یعنی جتنے قانون جو اللہ نے بنائے ہیں حرمت کے لحاظ سے، جو جو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں کہ ان چیزوں کی حرمت تم نے رکھنی ہے، یا بعض چیزیں جو حرام قرار دی ہیں اللہ نے، وہ بھی اس قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں. یعنی قرآن کریم واجبات کو بھی بیان کر رہا ہے اور محرمات کو بھی بیان کر رہا ہے. اس وجہ سے دیکھیں انسان مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے اللہ نے کون سی چیز میرے اوپر واجب کی ہے اور کون سی چیز میرے لیے حرام ہے. واجبات کی ادائیگی اور حرام سے بچنا. سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور جہاں پہ کلی طور پہ بیان کیا ہے وہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ نے اس کی تفسیر کر دی ہے. یعنی کوئی چیز باقی نہیں رہی، حجت کامل ہے. خوب. وَبَرَاهِينُهُ الْقَافِيَةُ، قرآن کریم کی دلیلیں جو ہیں، قرآن کریم کی دلیلیں کافی ہیں. براہین، برہان جو قرآن کریم کی ہے، دلیل جو قرآن کریم کی ہے، حجت جو قرآن کریم لے کے آتا ہے، دلیل لے کے آتا ہے، وہ کافی ہے. یعنی قرآن جیسی کتاب کے ہوتے ہوئے توحید کے موضوع پہ آپ کو دلیل چاہیے قرآن دے گا، دلیل عقلی. آپ کو نبوت کے موضوع پہ چاہیے قرآن دلیل پیش کرے گا. آپ کو امامت کے موضوع پہ چاہیے دلیل پیش کرے گا. یعنی قرآن کریم قیامت کے موضوع پہ آپ کو دلیل چاہیے قرآن کریم پیش کرے گا. آپ دیکھیں پیش کی نہیں سورہ یاسین کے اندر بھی، جب مشرکین لے کے آتے تھے ہڈیاں تو کہتے تھے یہ کیسے زندہ ہوں گی، تو وہاں پہ آیت نازل ہوئی کہ جس خدا نے تم کچھ نہیں تھے تمہیں پیدا کر دیا، ابھی تم ہو. جو خدا اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہیں وجود دے سکتا ہے، کیا وہ خدا اس چیز پہ قادر نہیں کہ ابھی تو تم ہو؟ وجود دینا مشکل ہے یا ایک چیز ہے تو اس کو دوبارہ اکٹھا کرنا مشکل ہے؟ وجود دینا مشکل. جب اللہ نے اتنا بڑا کام کر دیا تو یہ اللہ کے لیے ہڈیاں جوڑنا کیا مشکل کام ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جیسی کتاب کے اندر اتنی براہین ہیں ہر موضوع کے اوپر کہ اب اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، اس کی دلیلیں کافی ہیں. اس کے بعد تین خصوصیات اور رہ گئی ہیں، وہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور پھر اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے. البتہ یہ جو ہے براہین و القافیہ، اس کو بھی مزید ڈسکس کریں گے. یعنی 4 خصوصیات اور ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ایک اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.